بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جغرافی کلاس سیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے لیسنس آج سے میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا شروع کرتا ہوں۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 1 سے لیسن نمبر 1 پڑھیں گے۔ پہلا لیسن ہے چیپٹر نمبر 1 کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر نمبر 1 کا نام ہے اوشنز اینڈ سیز۔ اوشنز اینڈ سیز یعنی بحر اور بحیرے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اوشنز اور سیز میں کیا فرق ہوتا ہے، بحر اور بحیرے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ واٹر کور 71% آف دی ارتھ سرفیس۔ اچھا، پانی نے سطح زمین کا 71% حصہ لیا ہوا ہے، یا پانی سطح زمین کے 71% حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ 97% آف آل دی واٹر آن دی ارتھ۔ زمین کی سطح پر سارے پانی کا 97% حصہ از ان اوشنز، بحروں میں پایا جاتا ہے۔ اینڈ ریمیننگ 3% از فریش واٹر، اور باقی جو 3% ہے وہ کیا ہے؟ اس فریش واٹر، وہ تازہ پانی ہے، یعنی وہ تازہ پانی کی شکل میں موجود ہے۔ اوشنز ہیو اے سگنیفیکنٹ انفلوئنس اوور دا ارتھس ویدر اینڈ کلائمیٹ۔ بحروں کا زمین کے موسم اور آب و ہوا پر گہرا اثر ہوتا ہے یا نمایاں اثر ہوتا ہے۔ دے آلسو اسٹیبلائز دا ٹیمپریچر آف لینڈ۔ یہ زمین کی جو ٹیمپریچر ہوتی ہے، جو درجہ حرارت ہوتی ہے، اسے اسٹیبلائز کرتی ہے، یعنی اسے مضبوط رکھتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اوشنز اینڈ سیز یعنی بحر اور بحیرے۔ اوشن از اے ہیوج باڈی آف سالٹ واٹر آن دی ارتھ سرفیس، یعنی بحر زمین کی سطح پر نمکین پانی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ویئرز جبکہ سی از دا پارٹ آف اوشن، یعنی جو بحیرہ ہوتا ہے، جو بحیرے ہوتے ہیں، وہ یہ بحر کا ایک حصہ ہوتا ہے، پارٹلی انکلوزڈ بائی لینڈ، جس کو جزوی طور پر زمین نے گھیرا ہوتا ہے یا گھیر لیا ہوتا ہے۔ دی لارجسٹ باڈی آف واٹر آن دی سرفیس آف دی ارتھ، سطح زمین پر، زمین کی سطح پر جو سب سے بڑے پانی کا حصہ ہوتا ہے، اس کالڈ اوشن، تو اسے اوشن یعنی بحر کہا جاتا ہے۔ اینڈ ان ایڈجسنٹ اسمالر باڈی آف واٹر، اور پانی کا چھوٹا حصہ یا کم حصہ جو ایڈجسنٹ ہوتا ہے، یعنی جو اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، آن دی مارجنس آف دی اوشن، بحر کے کناروں پر، اس کالڈ سی، اسے سی کہا جاتا ہے، یعنی بحیرہ کہا جاتا ہے۔ دیر آر 5 اوشنز ان دا ورلڈ، دنیا میں 7 بحر پائے جاتے ہیں۔ دی ڈیٹیلز آر گیون بلو، اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل۔ اٹ از دا لارجسٹ اوشن آف دی ورلڈ، یہ دنیا کی سب سے بڑی بحر ہے، بڑی سمندر ہے۔ اٹس ایریا از اباؤٹ 166 ملین اسکوائر کلومیٹرز، اس کا رقبہ تقریباً 166 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ 166 ملین سے بنتے ہیں، یعنی 16 کروڑ 60 لاکھ۔ اٹس ایوریج ڈیپتھ از اباؤٹ 4280 میٹرز، اس کی اوسط جو گہرائی ہوتی ہے وہ تقریباً 4280 میٹر ہوتی ہے۔ پیسیفک اوشن از لوکیٹڈ بٹوین 4 کانٹیننٹس، بحر الکاہل 4 بر اعظموں کے درمیان واقع ہے۔ ایشیا اینڈ آسٹریلیا ان دا ویسٹ، اس کے مغرب میں
ایشیا اور آسٹریلیا یعنی براعظم ایشیا اور براعظم آسٹریلیا ہے. نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ ان دا ایسٹ، جبکہ اس کے مشرق میں شمالی اور جنوبی امریکہ واقع ہے. اسٹارٹنگ فرام ایکویٹر، خط استوا سے شروع ہو کر، ایکویٹر کہتے ہیں خط استوا کو، اور خط استوا کیا چیز ہے؟ یہ شرقاً غرباً کھینچا گیا ایک فرضی لکیر ہے جو دنیا کو شمال اور جنوب کی طرف دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکویٹر یعنی خط استوا. اچھا، اٹ ایکسٹینڈز بیانڈ بوتھ آرکٹک اینڈ انٹارکٹک سرکلز ان دا نارتھ اینڈ ساؤتھ ریسپیکٹفلی. تو یہ شمال اور جنوب میں قطب شمالی اور قطب جنوبی دونوں کے آگے پھیلا ہوا ہے. آرکٹک سرکل کہتے ہیں قطب شمالی، دائرہ قطب شمالی. انٹارکٹک سرکل کہتے ہیں دائرہ قطب جنوبی. اٹ از دا لارجلی ٹراپیکل اوشن، یعنی یہ زیادہ تر ٹراپیکل اوشن ہے. ٹراپیکل کہتے ہیں خط سرطان اور خط جدی کے درمیان جو واقعہ ہو اسے ٹراپیکل کہتے ہیں. تو یعنی کہ یہ سمندر زیادہ تر خط سرطان اور خط جدی کے درمیان آتا ہے. پاناما کینال ویچ لنکس پیسیفک اوشن ود دا اٹلانٹک اوشن. اچھا، پاناما کینال یعنی پاناما کی جو نہر ہے، ویچ لنکس پیسیفک اوشن ود دا اٹلانٹک اوشن، جو پیسیفک اوشن یعنی جو بحر الکاہل کو اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس کے ساتھ ملاتا ہے، از امنگ دا امپارٹنٹ ٹریڈ روٹس ان دا ورلڈ. تو یہ دنیا کی جو اہم تجارتی راستے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے. اچھا، نیکسٹ ہے اٹلانٹک اوشن. اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس کہتے ہیں اس کو اردو میں. اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ اوشن، یہ سب سے بڑی دوسری بحر ہے. اٹس ایریا از اباؤٹ 82 ملین اسکوائر کلومیٹرز. اس کا رقبہ تقریباً 82 ملین مربع کلومیٹر ہے. اینڈ ایوریج ڈیپتھ از اباؤٹ 3900 میٹرز، اور اس کی اوسط جو گہرائی ہے وہ تقریباً 3900 میٹر ہے. اٹ از آلسو دی موسٹ امپارٹنٹ اینڈ بزیسٹ ٹریڈ روٹ آف دی ورلڈ. یہ بھی دنیا کی جو سب سے اہم اور سب سے مصروف ترین تجارتی راستے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے. اٹلانٹک اوشن از آلسو لوکیٹڈ بٹوین 4 کانٹیننٹس. اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس بھی 4 براعظموں کے درمیان واقع ہے. نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ ان دا ویسٹ، اس کے شمال اور جنوب میں نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ ان دا ویسٹ یعنی اس کے مغرب میں شمالی اور جنوبی امریکہ ہے. یورپ اینڈ افریقہ ان دا ویسٹ ان دا ایسٹ، اور اس کے مشرق میں یورپ اور افریقہ واقع ہے. اسٹارٹنگ فرام ایکویٹر، خط استوا سے شروع ہو کر اٹ ایکسٹینڈز بیانڈ بوتھ آرکٹک اینڈ انٹارکٹک سرکلز ان دا نارتھ اینڈ ساؤتھ ریسپیکٹفلی. تو یہ شمال اور جنوب میں دائرہ قطب شمالی اور دائرہ قطب جنوبی کے آگے تک پھیلا ہوا ہے. مڈ اوشینک رج یعنی سمندر کے درمیان جو چٹان ہے، جو سمندری چٹان ہے، وچ از دا ریزلٹ آف ایرپشن آف مگما، جو مگما یعنی مگما کہتے ہیں چٹانیں جب پھٹتی ہے اس سے جو لاوا پیدا ہوتے ہیں اسے مگما کہتے ہیں. تو یہ مگما کے نتیجے میں بنا ہے ایٹ دا ڈائیورجنٹ پلیٹ باؤنڈری. کہاں پہ؟ ڈائیورجنٹ پلیٹ باؤنڈری. ڈائیورجنٹ پلیٹ یعنی الگ ہونے والا جو سمندری پرت ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے، اس کے جو کنارے ہے، از دا سگنیفیکنٹ فیچر آف دس اوشن. تو یہ اس سمندر کی نمایاں خاصیت میں شامل ہے یا اس کی نمایاں خاصیت ہے. یہاں پہ کچھ انفارمیشن دیے ہوئے ہے.
ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں مریانا ٹرینچ از دا ڈیپیسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ سرفیس. مریانا ٹرینچ یعنی مریانا کی جو گھاٹی ہے یہ سطح زمین پر گہری ترین مقام ہے، یہ سب سے گہرا مقام ہے. وچ از لوکیٹڈ ان دا پیسیفک اوشن، جو بحر الکاہل میں واقع ہے. اٹس ڈیپتھ از اباؤٹ 36,201 فیٹ. اس کی گہرائی تقریباً 36,201 فٹ ہے. اچھا نیکسٹ ہے نمبر 3 پہ انڈین اوشن، یعنی ہندوستانی بحر. اٹ از دا تھرڈ لارجسٹ اوشن، یہ تیسری بڑی بحر ہے. اٹس ایریا از اباؤٹ 73 ملین اسکوائر کلومیٹر. اس کا رقبہ تقریباً 73 ملین مربع کلومیٹر ہے. اٹس ایوریج ڈیپتھ از 3,900 میٹر اور اس کی اوسط گہرائی 3,900 میٹر ہے. اٹ از لوکیٹڈ بٹوین افریقہ ان دا ویسٹ، ایشیا آن دی نارتھ، آسٹریلیا آن دی ایسٹ اینڈ انٹارکٹک اوشن ان دا ساؤتھ. یہ مغرب میں افریقہ، شمال میں ایشیا، مشرق میں آسٹریلیا اور جنوب میں بحر اوقیانوس کے درمیان واقع ہے. اٹ ہیز بیکم این امپارٹنٹ ٹریڈ روٹ بٹوین ویسٹرن اینڈ ایسٹرن ہیمیسفیئر. It has become an important trade route between western and eastern hemisphere. یہ مغربی اور مشرقی نصف کوراہ کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ بن چکا ہے. کیوں؟ ڈیو ٹو دا کنسٹرکشن آف سویز کینال، سویز نہر کی تعمیر کی وجہ سے. وچ لنکس ریڈ سی ود دا میڈیٹرینین سی، جو بحیرہ احمر کو بحیرہ روم کے ساتھ ملاتا ہے. تھرو انڈین اوشن کے ذریعے. ریڈ سی کہتے ہیں بحیرہ احمر کو اردو میں، اور میڈیٹرینین سی بحیرہ روم. دی انڈین اوشن از ہوم. انڈین اوشن جو ہے یعنی ہندوستانی بحر جو ہے یہ ہوم ہے، یہ گھر سمجھا جاتا ہے کن کا؟ ٹو سیورل یونیک ٹائپس آف اینیملز، کئی خاص قسم کے جانوروں کا، انکلوڈنگ سی ٹرٹلز، اور یعنی ان جانوروں میں سی ٹرٹل یعنی سمندری کیچوے شامل ہے، شارکس یعنی سمندری گائے، سی سنیکس سمندری سانپ، ڈوگونس یہ بڑے مچھلی کا نام ہے، اینڈ ویلز، اور ویلز بھی بڑے سمندری مچھلی کا نام ہے. اچھا نیکسٹ ہے انٹارکٹک اوشن اور سدرن اوشن، یعنی انٹارکٹک اوشن یا بحر یا جنوبی بحر. اٹ از دا 4th لارجسٹ اوشن ان دا ورلڈ، یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بحر ہے. اٹ از لوکیٹڈ اکراس دی انٹارکٹک سرکل اینڈ، یہ انٹارکٹک سرکل یعنی دائرہ قطب، یہ دائرہ قطب جنوبی کے ساتھ واقع ہے. اینڈ ایکسٹینڈز اپ ٹو دی انٹارکٹیکا کنٹیننٹ، اور براعظم انٹارکٹیکا تک پھیلا ہوا ہے. اٹ کورز این ایریا آف اباؤٹ 22 ملین اسکوائر کلومیٹرز. اس نے تقریباً 22 ملین مربع کلومیٹر علاقہ لیا ہوا ہے یا علاقے پر محیط ہے. اینڈ ود دا ایوریج ڈیپتھ آف اباؤٹ 3,200 میٹرز، اور اس کی جو اوسط گہرائی ہے وہ تقریباً 3,200 میٹر ہے. اٹ ہیز نو ڈسٹنکٹ باؤنڈری ود دا پیسیفک، اٹلانٹک اینڈ انڈین اوشن. اس کی بحر الکاہل، اٹلانٹک یعنی بحر اوقیانوس، اور انڈین اوشن یعنی بحر ہند کے ساتھ
کیا نہیں ہے، یعنی خاص قسم کی باؤنڈری نہیں ہے، سرحد نہیں ہے۔ ایکسٹریم کولڈ واٹر اینڈ ہیوج آئس برگ آر مین فیچر آف دیس اوشن۔ انتہائی سرد پانی، انتہائی ٹھنڈا پانی اور بڑے برفانی ٹیلے یا برف کے ٹیلے یا برفانی تودے اس بحر کے یا اس سمندر کے کیا ہے، مین فیچر ہے، یعنی نمایاں خصوصیات ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے 5 پہ آرکٹک اوشن۔ آرکٹک براز یعنی بحر، یہ آرکٹک اوشن ہے یعنی بحر ہے، آرکٹک بحر۔ آرکٹک اوشن از سچویٹڈ اراؤنڈ دی نارتھ پول۔ یہ جو آرکٹک اوشن ہے، آرکٹک جو بحر ہے، یہ قطب شمالی کے ارد گرد یا قطب شمالی کے ساتھ واقع ہے۔ It has an area of about 15 million square kilometers۔ اس کا رقبہ تقریباً 15 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ with average depth of about 1200 meters، اور اس کی اوسط گہرائی تقریباً 1200 میٹر ہے۔ شیلو واٹر ہلکا پانی، لو سیلینٹی کم نمکینی اینڈ فروزن سرفیس اور منجمد سطح اور مین فیچر آف دیس اوشن، اس بحر کی نمایاں خصوصیات ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔